اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ جب پتھر پر اپنا عصا مارتے تھے تو اس سے پانی نکل آتا تھا، زمین سے پانی نکل آتا تھا۔ ٹھیک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر آلات کے، بغیر کسی اس کے کوشش کے، یعنی اور اگر پتھر پر اپنا عصا مارے تو پانی نکل آئے، بے شک یہ بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اعجاز تو اس کو حاصل ہے، کمال تو اس کو حاصل ہے کہ وہ وہاں سے پانی نکالے جہاں پانی نکلنا پانی کی عادت ہی نہ ہو۔ پتھر سے پانی نکلنا پانی کی عادت ہے، زمین سے پانی نکلنا پانی کی عادت ہے، ہاں معجزہ ہے کہ بغیر آلات کے نکال دیا، لیکن کمال کیا ہے کہ وہاں سے پانی نکالا جہاں عادتاً پانی جاری نہیں ہوتا، اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے، اور انگلیوں سے پانی کے چشمے عادتاً جاری نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیسا کمال عطا فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اگر یہ فضیلت ملی کہ آپ کے ہاتھ میں اگر لوہا آ جائے تو وہ لوہا نرم ہو جاتا ہے، لوہا نرم ہو جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بغیر کسی کوشش کے لوہا نرم ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کمال ہے، معجزہ ہے یہ کہ بغیر کسی کوشش کے آپ کے ہاتھ میں لوہا آئے اور لوہا نرم ہو جائے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احد میں احد پہاڑ کی ایک گھاٹی میں اپنا سر داخل کیا تو جہاں پہ سر مبارک لگا وہاں وہ جو پتھر تھا وہ نرم ہو گیا اور سر مبارک کا نشان وہاں آ گیا پورا اسی طرح۔ اور اسی طرح جب آپ کسی پتھر پر اپنا قدم رکھیں تو قدم وہ پتھر نرم ہو جائے۔ تو لوہے کا نرم ہونا عادتاً ہوتا ہے، بغیر کوشش کے ہونا معجزہ ہے، لیکن کمال اس کمال والے کا ہے، اس فضیلت والے کا ہے کہ جو نرم ہو نہیں سکتا، پتھر کسی صورت نرم ہو نہیں سکتا، وہ اس کو نرم فرما دے۔ پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا محمد۔ پھر دیکھیں کہ لوہا نرم ہو جاتا ہے کب؟ اسباب عادیہ سے، اگر کچھ اس کے ساتھ پروسیس کیا جائے تو لوہا نرم ہو جاتا ہے، لیکن پتھر نرم نہیں ہوتا۔ اور ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں تو اب آپ ارشاد فرما رہے ہیں ھذا جبل احد، یہ احد پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور کی نظر اگر پتھر پر پڑ جائے تو پتھر کے اندر صفت محبت پیدا ہو جائے، حالانکہ پتھر کے اندر صفت محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ جس انسان کے اندر اگر صفت محبت پیدا نہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے تم سنگ دل ہو، اسے پتھر سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ تم سنگ دل ہو، تمہارے اندر محبت والا وصف نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پتھر اپنے اندر یہ تاثیر نہیں رکھتا، پتھر اپنے اندر یہ خوبی نہیں رکھتا، لیکن اگر نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس احد پہاڑ پر پڑے اور حضور کی محبت کی نظر اس پر ہو جائے تو احد پہاڑ بھی حضور سے محبت کرتا ہے اور حضور بھی اس سے محبت فرما دیں۔ تو کمال اس کمال والے کا ہے جس نے اس جنس میں محبت پیدا کر دی جس میں محبت پیدا ہو نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد۔ یا رسول اللہ آپ ہم پر کرم فرما دیں۔ آج کی اس مبارک محفل کا صدقہ ہمارے وہ دل جو دنیا کی محبت میں لتڑے ہوئے ہیں، ہمارے وہ دل جو دنیا کی محبت سے آلودہ ہیں، یا رسول اللہ ان دلوں کی بھی سختی کو، ان کی کساوت کو ختم فرما کر حضور اپنی محبت کی نگاہ عطا فرما دیں، اپنی محبت کی تاثیر عطا فرما دیں، اور ہمارے دل بھی حضور کی محبت سے نرم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ہوں پھر سبحان اللہ کہ دنیا میں بھی حضور کے غلاموں سے جانے جائیں، اور پھر جب کل قیامت کا دن ہو تو حضور کی نگاہ ہو اور حضور پہچان لے کہ وہی میرے غلام ہیں۔
جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب حضور بے جان احد پہاڑ کی محبت کے تاثرات جان سکتے ہیں اپنی پیاری نگاہ سے، تو پھر اپنے امتی اور اپنے غلام کی محبت کو کیوں نہ جانیں گے؟ وہ تو خوب جانتے ہیں، بس غلام کو چاہیے، حضور کے امتی کو چاہیے کہ وہ حضور سے محبت کرنے والا بن جائے۔ پھر جو نبی آئے تبلیغ کرتے گئے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم یا بستی کی طرف عذاب بھیجتے ہی نہیں ہیں جب تک وہاں کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیج دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی قوم میں، کسی بستی میں، کسی قریہ میں عذاب نہیں آ سکتا جب تک کہ وہاں پر کوئی رسول نہ بھیجا جائے جو وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف نہ بلائے، تاکہ کل قیامت کے دن حجت و دلیل بن جائے کہ وہ اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ اگر تو کسی کو بھیجتا تو ہم بھی تجھ پر ایمان لے آتے۔ تو اس لیے کسی بھی قوم، کسی بھی قریہ، کسی بھی بستی کی طرف اللہ نے اپنے نبی، اپنے انبیاء بھیجے، اپنے رسول بھیجے، اور جب ان قریہ یا بستی والوں نے اپنے نبیوں کی مخالفت کی، اپنے نبیوں کا کہنا نہ مانا، اپنے نبیوں کی نافرمانی کی اور ان کی لائی ہوئی اس دعوت تبلیغ کو قبول نہ کیا، تو اللہ نے ان پر عذاب اتار دیا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب اللہ رب العزت ان کو عذاب دے گا ہی نہیں جب تک آپ ان میں ہیں، جب تک آپ ان میں ہیں، آپ کی تشریف آوری کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ تو چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے گئے، لیکن کفر کی سیاہی نہ دھلی، شرک کی گھٹائیں نہ ختم ہوئیں اور شرک کی صدائیں گونجتی رہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حضور کا نام لیا کروں آپ کے دل محبت سے جھک جائیں، دل میں کیفیت تاری ہو، دل محبت سے حضور کی نام سن کر حضور کی محبت میں جب جھکنا دل کو آ جائے گا تو یہ جسم بھی خاشع بن جائے گا۔ اس جسم پر بھی اس کے ظاہری اثرات ضرور آئیں گے جو دل سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کی تعظیم کرے گا، قربان اس مبارک نام پر۔ تو آپ کی تشریف آوری ہوئی، زمانے میں انقلاب آ گیا، جن بھی ایمان لائے، انسان بھی ایمان لائے، اور پوری جو دنیا تھی، پوری جو زمین دنیا تھی، وہاں کوئی خطہ ایسا نہ رہا کہ جہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہو، یہاں تک کہ حیوانات نے بھی آپ کی نبوت کی گواہی دی، شجر و حجر نے بھی آپ کی رسالت کا اقرار کیا۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و بسل سحر سحر، کہ جب حضور کی سراجم منیرہ، اس لیے قرآن نے آپ کو کیا کہا؟ سراجم منیرہ، کہ جب یہ آفتاب نبوت طلوع ہوا تو ہر طرف اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام جگمگا اٹھا، اور کلمہ پڑھنے والے اتنی بڑی تعداد میں دنیا کے ہر خطے میں، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے، سبحان اللہ، قربان کے میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والے وہاں موجود ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے وہاں موجود ہیں، رب کی بارگاہوں میں سجدہ کرنے والے وہاں